السلام علیکم جی. اب تک کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ارد گرد موجود لوگوں نے یہ خبر جاری کر دی ہے کہ موصوفہ 27 جنوری کو پاکستان میں قدم رنجہ فرمائیں گی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق خواجہ نذیر اینڈ کمپنی نے ایک نکا موٹا جو ہے وہ استقبال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مخالفین نے مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر کیچڑ تو وہ ریگولرلی اچھالتے رہتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ اس میں نے یہ ڈال دیا ہے کہ موصوفہ کیا کر کے آ رہی ہیں، کیا کارنامہ سر انجام دے کے آ رہی ہیں کہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. یہ بات جو ہے یہ لیگیوں نے آپ کو پہلے سن لی ہے، اور دنیا کا سب سے معذرت خواہانہ طبقہ جو اس کائنات کے اندر پیدا ہوا ہے، جو اپنے نظریاتی حوالے سے انتہائی معذرت کا شکار رہتا ہے، اس کا نام مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے لوگ جو ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اندر کی بھی لڑائی ہے. چاچو کے جو پسندیدہ صحافی ہوتے ہیں وہ مریم نواز شریف کو گالیاں بکتے ہیں، نواز شریف کو گالیاں بکتے ہیں، اور چاچو اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. لاہور کے اندر ایک صحافی بیٹھتے ہیں میڈیا کے اوپر، ARY کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. وہ ایک کم معروف چینل کے اوپر یہ حرکت فرمایا کرتے تھے، اور چاچو پنجاب کے چیف منسٹر تھے. کروڑوں روپے کے اشتہار چاچو اس کے کہنے پہ جاری کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ چاچو کا اتنا فیورٹ تھا کہ وہ جو اینکر صاحب ہیں صحافی، تو وہ صحافی بھی رہے ہیں اپنے زمانے کے، جس طرح کے رہے ہیں اس طرح کے وہ سب کو پتہ ہے. تو وہ باقاعدہ چیف منسٹر ہاؤس میں جب وہ جاتے تھے تو ان کا پروٹوکول لگا ہوتا تھا چاچو کے کمرے تک ان کو لے جانے کے لیے. تو وہ صاحب جو تھے وہ باقاعدہ فیصلے کیا کرتے تھے، 2 کروڑ اینو دے دیو، کروڑ اینو دے دیو، اینو دے دیا، میرا پروگرام ہے اینو ہفتے دا کروڑ پہ اینو بھی لا دیو. اس طرح کے وہ فیصلے بیٹھ کے وہاں پہ کیا کرتے تھے، اور چاچو اس کو اوکے کیا کرتے تھے. تو جہاں پہ یہ موجود ہو وہاں پہ پھر کسی کو باہر سے گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے مطلب کہ جو PTI کر رہی ہے ان کے ساتھ، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی میں بعض چیزوں پہ سوچتا ہوں، یار اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا فطرت جو ہے وہ بے انصافی کرتی ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے فطرت بے انصافی نہیں کرتی. جو ہو رہا ہے وہ میرٹ پہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، میرا مطلب ہے جب آپ اپنے بھائی کو قائل نہیں کر سکے، اور بھائی کا ماشاءاللہ کانفیڈنس اتنا ہے کہ کھل کے آ جائے کہ بھائن میری تہاڈی سیاست اکٹھی نہیں چل سکتی، تسی مسلم لیگ نون بنائیے، میں مسلم لیگ شین بنان لگا. اللہ خیر صلی اللہ، تھینک یو ویری مچ. بھائن تسی اپنے گھر خوش، اسی اپنے گھر خوش. آ جائے نا. منافقت کا یہ حال ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اگوں اولاد بھی اسے رستے دے ہوتے. ٹھیک ہے، خیر اولاد کو میں بڑی اولاد کو تو نہیں کچھ کہنا چاہ رہا. میں نے پچھلے دنوں چاچو کے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ مجھے پتہ چلا، بتایا نہیں گیا بلکہ پتہ چلا، تو میں نے کہا وہ میں واپس لے لوں. وہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کی صاحبزادی کافی شادی کے کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئی، تو ان کی میڈیکل کی کمپلیکیشن ہے. یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرح مطلب کہ جعلی ٹانگ کے اوپر پلستر کر کے یا باندھ کے وہ گھر نہیں بیٹھتے، نہ اپنی بیماریوں کا جو ہے وہ لولا پیٹتے ہیں. مطلب اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کلثوم بی بی کو تھائرائڈ گلینڈ جو ہے ہوتے ہیں ان کا کینسر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی بیماری کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا. اور شاید یہی جو بیماری ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بات ڈسکس ہو. اور وہ دل کا معاملہ ہے، کوئی دل میں سوراخ وراخ کا معاملہ ہے اس بچی کا، اور اس کا علاج وہاں پہ ہو رہا ہے. ابھی ہماری فیملی میں ایک 2.5 سالہ بچے کی ڈیتھ اسی بنیاد کے اوپر ہو گئی. ظاہر ہے اس کے والدین، اس کا والد جو تھا وہ میاں نواز شریف تو نہیں تھا نا، یا شہباز شریف تو نہیں تھا کہ وہ امریکہ میں جا کے علاج کروا سکتا. تو جہاں تک وہ بچہ سروائیو کر سکا کیا، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ آخری حد تک جا رہے ہیں کہ وہ بچے کو وہاں پہ لے جا کے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. اب دادی اس بچی کی جو ہیں وہ پہنچی پیچھے سے خبر لینے، تو دادی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. تو اب دادی اور پوتی جو ہیں، پوتی تو خیر صحت مند ہو گئی ہیں، لیکن اب دادی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اور حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ خسمانو کھائے سیاست، تو خسمانو کھائے چیف منسٹری. میں نے نہیں جانا واپس، میں پہلے اپنی ماں کا علاج کرواؤں گا، پھر اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گا، اور پھر جاؤں گا.
پلائیں کنی کی گل کتنی کی بات ہے, یہ بات کہی جا سکتی ہے پبلکلی. بھائی آپ حمزہ صاحب, آپ ملکہ عالیہ جو ہے برطانیہ کی جو رہی ہیں, آپ اس سے بڑی شخصیت تو نہیں ہے نا. تو اگر ملکہ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ان کا ترجمان باقاعدہ آ کے ایک سٹیٹمنٹ پڑھتا ہے میڈیا کے سامنے, اور پھر وہ ریٹن فارم کے اندر میڈیا کو جاری کر دی جاتی ہے کہ جی ملکہ جو تھی وہ غسل خانے میں گر گئی تھیں, جس کی وجہ سے ان کے چوکڑے کی ہڈی کے اوپر چوٹ لگی ہے اور وہ اتنے دن آرام کریں گی. حالانکہ ملکہ نے پبلکلی نہیں آنا ہوتا, پھر بھی وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. یہ ایتھکس ہوتے ہیں. لیکن اب کیا کریں, میاں شریف کے پوتے کو پولیٹیکل ایتھکس بھی نہیں آتے. آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں اور کہیں کہ یہ مسئلہ ہے یار, ٹھیک ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہ بتا کے نا تو وہ بہت بڑی عظمت کے کوہ ہمالیہ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے, تو پھر ہوندے رہو, ٹھیک ہے نا. پھر یوتھیے وڑن کے دروازے کمریاں دے وچ تصویراں لین واسطے تے ویڈیوز بنانے واسطے. یار میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا بندے کو بہیو کرنا چاہیے, اس طرح کی چیزوں کو آفیشلی پبلک کر دینا چاہیے. لیکن وہ سمجھتے ہیں بھائی خیر جی مریم نواز شریف صاحبہ 27 کو واپس آئیں گی اور آ کے ان رستوں کے اوپر جھاڑو دلوائیں گی جن کے ذریعے پھر ان کے ابا جی نے آنا ہے. اگر الیکشن ہوئے تو میری بات آپ کو یاد رہنی چاہیے, جو میں نے بیشتر مرتبہ بارہا اس اپنے ولاگ کے اندر کہی ہے, کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے لیکن الیکشن سے 2 ماہ قبل. تو اس کی ایک جگہ سے تھوڑی بہت تصدیق ہوئی ہے, وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو مریم نواز شریف کیا کریں گی, ان سڑکوں کے اوپر جھاڑو دیں گی, کیونکہ پچھلی دفعہ جناب شہباز شریف صاحب جب اپنی بھتیجی اور بڑے پائن کو لینے کے لیے جا رہے تھے تو نہر سے وہ رستہ بھول گئے تھے اور انہوں نے نہر کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے تھے. تو پھر نہر کے اوپر چکر لگا کے تو وہ واپس چلے گئے تھے, اور پائن کو جو تھی وہ FC پکڑ کے لے گئی. پائن کو جو تھے وہ پکڑ کے لے گئے تھے, وہ جو سب کو پکڑتے ہیں, جو ملک میں مارشل لا لگاتے ہیں, وہ پکڑ کے لے گئے تھے. چاچو سے پل نہیں ٹپا گیا تھا. تو لہذا مریم نے اس دفعہ آ کے تیاریاں کرنی ہیں کہ پل ٹپ جائیے ایسی. چاچو کی سازش جو پچھلی دفعہ کامیاب ہو گئی تھی, اس دفعہ اس کو ناکام بنایا جائے اور انہوں کہا جائے کہ چاچو آپ اسلام آباد جا کے بیٹھیں, لاہور نہیں وڑنا آپ نے, ٹھیک ہے, لاہور میں خود سنبھال لوں گی, اپنے ابے کا استقبال کروں گی. تو مریم نواز شریف صاحبہ اس کام کے لیے واپس آ رہی ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے, ہمیں بہت معتبر ذرائع سے یہ بات انٹیمیٹ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں, ان کے مطلب جو مقدمہ ہے جس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ بری ہو چکی ہیں, سزا اسی کی سٹینڈ کر رہی ہے نا, اس مقدمے کی جلد سماعت کے لیے درخواست ڈالی جا چکی ہے. اور ظاہر ایک ملزم 2 ملزم جو ہیں وہ آپ نے بے گناہ قرار دے دیے ہیں اس کے اندر, تو مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر صاحب. تو اب اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب بھی اس کے اندر تو آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے نا, ایگزونریٹ ہو جائیں گے. تو عدالت کی جلدی سماعت کے لیے انہوں نے عرضی ڈال دی ہے. اگر میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہفتے کے روز ہی عمران احمد خان نیازی نے بیماری کا بہانہ بنا کر اپنا کیا نام ہے اس کا یار, زمان پارک سے عدالت میں سکائپ کے ذریعے بیان ریکارڈ کروایا, ان پہ جرح کی گئی ہے. تو یہ سہولت نواز شریف کے لیے نہیں لی جا سکتی. یہ PMLN والوں کو تھوڑی سی کوئی شرم کرنی چاہیے کہ یار جو سہولت عمران احمد خان نیازی کے لیے دستیاب ہے وہ نواز شریف کے لیے کیوں دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سوچ کے تھوڑا غصہ آیا, میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے, ویکھو آواز کتنی ہائی ہو گئی. یار کو خدا کا خوف کریں یار, آپ نے وہاں پہ خواجہ خارس جیسے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں جن کو اپنے چیک سے غرض ہوتی ہے, جو نواز شریف جیسے جدی پشتی ارب پتی کی چیخیں نکلوا دیتے ہیں, 60 کروڑ روپیہ فیس لیتے ہیں اور پھر بھی بندہ اندر. ٹھیک ہے نا, یہ ان وکیلوں کو آپ نے نواز شریف کو پھنسانے کے لیے رکھا ہوا ہے. بھائی جو سہولت سکائپ کے اوپر بیان دینے کی اس کو دستیاب ہے, وہ سہولت نواز شریف کو کیوں نہیں دستیاب ہو سکتی؟ وہ سکائپ کے ذریعے عدالت میں کیوں پیش نہیں ہو سکتا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کو جو ایبسکانڈر قرار دیا گیا تھا وہ ایلیمینیٹ اور کیس ٹیک اپ ہو جائے. ٹھیک ہے,
کچھ خدا کا خوف کریں یار. میرا مطلب ہے کہ اتنی بھی سخت ہدایات نہیں آئی ہوئی ججوں کو جتنی آپ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کم از کم کیس پلیڈ کرو, عدالت ریجیکٹ کرے گی, عدالت کا تعصب جو ہے وہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے نا, عدالت نواز شریف کو یہ سہولت دینے سے انکار کرے گی نا زیادہ سے زیادہ. یہی ہو سکتا ہے نا کہ بھائی یہ بھی مریض ہے وہ بھی مریض ہے, تو ایک مریض کو آپ یہ سہولت دے سکتی ہے ہماری عدلیہ, دوجے کو نہیں دے سکتی. سارے اتنے اعجاز الحسن بیٹھے ہوئے نے, وہ کوئی بندے دے پتر بھی بیٹھے ہون گے. یار اس طرح نہ کرو, تو کوئی جا کے اپیل کرو یار, انہوں نے کہو پایا نا وہی مریض ہے, انہوں تسی گھر بیٹھے ہیں سکائپ پہ لے لیندے ہو. اور نواز شریف کو آپ نے ابسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اسے بھی سکائپ پہ لیں اور اس کی ابسکانڈرشپ ختم کریں اور اس کا جناب کیس ٹیک اپ کر لیں. کیونکہ یہی رکاوٹ ہے نا کہ نواز شریف صاحب آئیں, عدالت کے سامنے سرنڈر کریں, تو پھر عدالت ان کا کیس ٹیک اپ کرے گی. تو نواز شریف صاحب اسکائپ پہ آئیں, عدالت کو کہیں کہ جی میں حاضر ہوں, میرا یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, یہ اس کا ڈاکومنٹری ثبوت ہے, اور جناب میں تو عدالت کے کہنے کے اوپر اگر آپ مجھے سزا بھی دی تھی آپ نے پہلے, تو میں سزا بھگتنے آ گیا تھا, ثبوت موجود ہے نا اس کے پاس. لیکن آپ کس پتھر سے سر ٹکرا رہے ہیں, اتھے مکمل ٹھنڈ ہے. ہائے ہائے ہائے, میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے, شیر ایک والی فیر بس اے کچھ ہے گا جی مسلم لیگ نون دے کول, باقی سارا صفا چٹ. کی کریے ہوں تو خیر میاں صاحب کے حوالے سے ارلی ہیئرنگ کے لیے درخواست ڈالی گئی ہے, یقیناً اس میں یہ پوائنٹ نہیں ڈالا گیا ہوگا. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جس بندے نے مجھے یہ خبر دی تھی میں انہوں یہ گل کیوں نہیں کہی اگوں, جی میں انہوں یہ کہہ دینا تو وہ میرا ولاگ تو نہ سننا. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.